نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے۔ اللہ رب کریم کا بڑا احسان، فضل اور کرم ہوا کہ اللہ نے ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ رب کائنات نے اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اب جیسے ہم رمضان کے مبارک کے مہینے کے اندر کاموں کو عید کے بعد پہ نیت کر دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں کہ جی رمضان کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کے بعد اس کام کو کر لیا جائے گا، عید کے بعد کر لیں گے، تو ان سارے کاموں میں ایک کام کی اور نیت کر لیں۔ دیکھیں اللہ نے مہینہ عطا کیا نا، روزہ دار بنا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ مسلمان ایک روزہ رکھے مسلمان، اللہ رب کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، تو ہم ایک نیت اور کر لیں کہ اب جو کرامن کاتبین جو رجسٹر لکھیں گے اس میں گناہ نہیں ہوگا، اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں بولیں گے، بد نظری نہیں کریں گے، گالی نہیں دیں گے، بد اخلاقی نہیں کریں گے، کسی مسلمان کو اس کا دل نہیں دکھائیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے۔ تو اللہ نے گناہوں کو معاف فرمایا۔ یہ امید یقین ہے، اللہ گمان پر عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا، اب دھل گئے، پاک صاف ہو گئے، اب ایک نئی کتاب شروع ہوگی تو اس میں گناہ نہ ہو، کیونکہ کیا خبر کہ آئندہ سال رمضان المبارک کا مہینہ زندگی میں آئے یا نہیں آئے، اس سے پہلے موت آ جائے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا بہترین ایک نسخہ بتایا ہے، فرماتے ہیں کہ اس پر عمل کرو اور اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے کے جاؤ، جنت کی طرف لے کے جاؤ۔ جب روز صبح اٹھو تو اپنے آپ سے ایک معاہدہ کرو کہ جی آج میں جھوٹ نہیں بولوں گا، بد نظری نہیں کروں گا، اللہ کا حکم نہیں توڑوں گا، نماز کی پابندی کروں گا، یعنی دن میں کوئی بھی کام اللہ رب کائنات کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا۔ اور اس معاہدے کے ساتھ ساتھ ایک شرط بھی لگاؤ کہ اگر مجھ سے نافرمانی ہوئی، نماز چھوٹی، جھوٹ بولا، بد نظری کی، گالی دی، تو پھر میں اپنی نفس کو سزا دوں گا، اور سزا ایسی رکھ لو کہ وہ اتنی بھاری نہ ہو کہ دو ہی نہ، اور اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ سوچ کے ہی گناہ کر لو، یہ دے دوں گا سزا۔ اب سزا رکھ لو کہ بھئی اتنی ریفل پڑھنی ہے، یا اس سے بھی زیادہ ایک بات ہے، یہ ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے کہ میں نہیں پیوں گا، اگر یہ عمل کر لیا، پان نہیں کھاؤں گا، یہ بھی تکلیف دہ بات ہے، اور اس پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہو۔ پھر سارا دن ہر عمل کرنے سے پہلے اپنے معاہدے کی طرف متوجہ رہو کہ میں نے عہد کیا ہوا ہے، اور رات میں اپنا محاسبہ کر لو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ اپنا حساب کیا کرو اس سے قبل کہ تمہارا حساب لیا جائے، اس سے قبل کہ اللہ کھڑا کر دیں اپنی زندگی کا ہر ایک سانس کا حساب دینے کے لیے، اس سے قبل اپنا حساب کر کے اللہ سے معافی مانگ لو۔ تو یہ ان چیزوں کا اہتمام کر لیں، یہ نیت بھی کر لیں، اور یہی طریقہ کار اختیار کر لیں، اور پھر محاسبے پر یہ پتہ لگے کہ مجھ سے گناہ ہوا یا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے، تو سزا جو متعین کی ہے وہ بھی دے، اور اللہ سے معافی بھی مانگے، کیونکہ گناہ کرنے کے بعد معافی مانگنے والا ایسا کہ جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں ایک بوڑھا جس کی جوانی گناہوں میں گزری، اشعار پڑھتا تھا،
گانے گاتا تھا، لوگوں کو آواز بڑی محبوب تھی، لوگ عشق کرتے تھے اس کی آواز سے، مال بھی تھا، لوگوں بہت مشہور و معروف بھی تھا۔ تو اب ساری زندگی گناہوں میں گزری، جب آخر وقت آیا تو آواز تو رہی نہیں، حسن بھی نہیں رہا، مال بھی نہیں رہا، تو لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا۔ تو کبھی فاقہ کرتا، کبھی کھاتا، کبھی فاقہ کرتا، کبھی کھاتا۔ تو ایک دن فاقے سے بھوک نے بھی تنگ کیا ہوا ہے اور اپنی حالت پہ رونا بھی آ رہا ہے اور رو بھی رہا ہے، اور اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہے کہ اللہ، جب جوانی تھی، مال تھا، خوبصورت آواز تھی، لوگ پوچھتے تھے، اس وقت آپ کو یاد نہیں کیا۔ اب کچھ بھی نہیں ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، ہاتھ ہضم نہیں کرتی، کھانے کو بھی نہیں ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ کیسے آپ کے سامنے میں ہاتھ پھیلاؤں، ساری کی ساری زندگی آپ کی نافرمانی کے اندر گزری ہے، اب رو رہا ہے، یہ دعا بھی کر رہا ہے۔ تو دیکھا سامنے سے کوئی شخص آ رہا ہے، تو جب قریب آیا وہ دیکھا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور سر پر کوئی چیز اٹھائے ہوئے ہے، قریب آئے اور اس کے قریب سے کچھ اور آگے چلے گئے، پھر پلٹ کر واپس آئے اور اپنے سر سے اس چیز کو اتارا، وہ کھانا تھا، کہا اللہ کے دوست کھانا کھا لو۔ تو کہا امیر المومنین آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں بھوکا ہوں، تکلیف میں ہوں؟ کہا اللہ رب کریم کی طرف سے یہ حکم ہوا، الہام ہوا کہ میرا دوست جنت البقیع میں بیٹھا ہے، بھوکا ہے، تکلیف میں ہے، عمر اس کو کھانا کھلاؤ۔ تو میں نے اہلیہ سے کہا جو کچھ ہے مجھے دے دو، اور میں یہ لے کر نکلنے لگا تو خیال آیا کہ اللہ کا دوست ہے، تو میں نے اکرام کے طور پر اس کو اپنے سر پہ رکھ لیا۔ تو اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مجھ اور آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تو گناہگار کا انتظار کرتے ہیں کہ کب پلٹ کر رب کے در پہ آ جائے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ تو اللہ نے موقع دیا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور یقین ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہوگا۔ تو اب آگے کے لیے، آگے زندگی میں اللہ رب کریم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور اس زندگی کے اندر نبی علیہ السلام کی سنتیں بھری ہوئی ہو، کوئی جگہ خالی نہ رہے۔ اللہ رب کریم مجھے اور آپ کو اللہ اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔